اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ اور ہم مقرر حکم دیتے ہیں کہ آپ ان کے باہمی معاملات میں اس بھیجی ہوئی کتاب کے موافق فیصلہ فرمایا کیجیے اور ان کی خواہشوں پر عمل درآمد نہ کیجیے، اور ان سے یعنی ان کی اس بات سے احتیاط رکھے کہ وہ آپ کو خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کسی حکم سے بھی بچلا دیں۔ پھر اگر یہ لوگ اعراض کریں تو یہ یقین کر لیجئے کہ بس خدا تعالیٰ ہی کو منظور ہے کہ ان کے بعض جرموں پر ان کو سزا دیں، اور زیادہ آدمی تو بے حکم ہی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ پھر کیا زمانہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، اور فیصلہ کرنے میں اللہ تعالیٰ سے اچھا کون کرے گا یقین رکھنے والوں کے لیے۔ سورہ مائدہ کی 49 اور 50 نمبر کی 2 آیتوں میں پھر اسی مضمون کا مکرر اعادہ کیا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہودیوں اور نصرانیوں کی خواہشوں کے مطابق فیصلہ مت کیا کیجیے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کے کتابوں میں اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق فیصلہ دیجیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے دھوکے میں اور مکر میں آ جائیں اور ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ دیں اور ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ دیں، ایسا مت کیجیے، بلکہ جو خدائی تعلیمات اور خدائی احکام کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق ہی فیصلہ دیجیے۔ اور اگر آپ ان کے حکم کے مطابق فیصلہ دیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ پیچھے بھی یعنی گزشتہ آیات میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے پورے رکوع کا خلاصہ بیان کرتا ہوں، یعنی مائدہ کی آیات نمبر 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50 7 آیتوں کا خلاصہ بیان کرتا ہوں، جس کو مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معرف القرآن کے اندر بیان کیا، اس کو میں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی آیت کا جو مضمون آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ یہودی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور انہوں نے آ کر کے یہ مقدمہ پیش کیا تھا کہ آپ کی کتاب یعنی قرآن میں زنا کاری کی سزا کیا ہے، اور اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کی سزا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا یہ بتاؤ کہ تمہاری کتاب توریت میں کیا سزا ہے؟ تمہاری کتاب توریت میں زنا کار اگر شادی شدہ زنا کاری کرے تو اس کی سزا تمہارے یہاں کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے بچنے کی کوشش کی تھی، جھٹلانے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا راز فاش ہو گیا کہ اس کی آسمانی کتاب یعنی تورات میں بھی یہی سزا ہے۔ تورات میں بھی یہی سزا ہے کہ اگر کسی شادی شدہ آدمی نے زناکاری کا ارتکاب کیا تو اس کی سزا کیا ہے؟ سنسار کرنا، رجم کرنا۔ تو پہلا حکم جو پہلی آیت میں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ شریعت تورات کے مطابق تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتاب کے مطابق ہی فیصلہ دیا تھا، یعنی شادی شدہ زانی کو سنسار کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سابقہ شریعتوں میں جو احکام نافذ تھے جب تک قرآن پاک یا وحی الہی سے ان کو منسوخ نہ کیا گیا ہو، وہ بدستور وہ حکم باقی رہتے ہیں، جیسا کہ قصاص اور رجم کی سزا۔ جب تک قرآن پاک کے اندر یا وحی الہی کے ذریعے اس حکم کو منسوخ نہ کر دیا گیا ہو وہ حکم برقرار رہتا ہے۔ جیسا کہ اس شریعت کے اندر بھی اگر کوئی شادی شدہ زناکاری کا ارتکاب کرے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، اسی طریقے سے اگر کسی نے قتل کیا تو قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ دوسرا حکم یہ معلوم ہوا کہ زخموں کے قصاص کا حکم جو بحوالے تورات بیان فرمایا تھا، اسلام میں بھی یہی حکم آپ نے جاری فرمایا۔ اس بنا پر جمہور علماء اسلام
کے نزدیک ضابطہ یہ ہے کہ سابقہ شریعتوں کے وہ احکام جن کو قرآن نے منسوخ نہ کیا ہو وہ شریعت محمدیہ میں بھی نافذ اور واجب الاتباع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیات مذکورہ میں اہل تورات کو تورات کے حکم کے مطابق، اہل انجیل کو انجیل کے حکم کے مطابق حکم دینے اور عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، حالانکہ یہ کتابیں اور ان کی شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منسوخ ہو چکی ہیں، یعنی تورات انجیل کے جو احکام قرآن نے منسوخ نہیں کیے وہ برقرار ہے۔ حالانکہ تورات انجیل دونوں کتابیں منسوخ ہو گئی، لیکن چونکہ قرآن نے اور وحی الہی کے ذریعے سے ان احکام کو منسوخ نہیں کیا گیا، اس لیے یہ حکم برقرار ہے۔ یعنی کوئی اگر اس قسم کا جرم کرے تو اسی طریقے سے سزا دی جائے گی جیسا کہ تورات اور انجیل کے اندر حکم دیا گیا تھا۔ تیسرا حکم یہ معلوم ہوا کہ احکام خداوندی کے خلاف حکم دینا بعض صورتوں میں تو کفر ہے، احکام الہیہ کے خلاف حکم دینا بعض صورتوں میں تو کفر ہے اور بعض صورتوں میں فسق ہے۔ اور چوتھا یہ معلوم ہوا رشوت لینا حرام ہے، خصوصاً عدالتی فیصلے پر رشوت لینا اور زیادہ اشد ہے۔ رشوت لے کر کے فیصلہ کرنا، عدالت کا کام کیا ہے؟ فیصلہ کرنا، حق و انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کرنا۔ لیکن آج کی عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ تقریباً 99% رشوت لے کر، پیسہ لے کر عدالتی فیصلے ہو رہے، اور جو ہے گواہوں کو خرید لیا جا رہا، خرید کر کے جھوٹے گواہوں کو سچائی کے طور پر پیش کر کے فیصلے کیے جا رہے۔ تو رشوت لینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن الراشی والمرتشی فی الحکم، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں کیا ہے؟ ایک ہی حکم میں ہے، لیکن دینے والا تو مجبور ہے، لینے والا مجبور نہیں۔ دینے والا جو رشوت دیتا ہے وہ کوئی مجبوری میں، کوئی پریشانی میں دیتا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول کرے، لیکن لینے والا تو مجبور نہیں، وہ تو لے رہا، اپنی مرضی سے لے رہا، حالانکہ اس کو اختیار ہے، نہ لے تو کون پوچھنے والا۔ لیکن آج رشوت کا بازار ایسا گرم ہے، ایسا گرم ہے، کوئی چھوٹا بڑا کام بغیر رشوت کے نہیں ہوتا۔ تو یہودی لوگ کیا کرتے تھے؟ رشوت لے کر، پیسہ لے کر وہ لوگ احکامات کو تبدیل کر دیتے تھے، اس کے اندر تغیر تبدل کر دیتے تھے، خدائی احکام کو بدل دیتے تھے۔ اگر کوئی بڑا آدمی کو جرم کرتا تھا تو اس سے پیسے لے کر کے حکم کو بدل دیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر زنا، اگر کسی غریب آدمی نے زنا کاری کا ارتکاب کیا تو اس کا سر جو ہے اس کو سنسار کر دیتے تھے، دیکھو کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی بڑا آدمی کرتا، کوئی لیڈر قسم کا آدمی کرتا تو پھر اس کو کیا کرتے تھے؟ سر منڈا کر کے، کالک لگا کر کے، چورا لگا کر کے، گدھے پر بٹھا کر کے اس کو گلی کوچوں میں گھما دیتے تھے، بس اس کی یہ سزا ہوتی تھی۔ لیکن پھر اگر یہی کوئی جرم غریب آدمی کرتا بیچارہ مجبور، تو پھر کہتے دیکھو تورات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے سنسار کرنا، اس لیے تم کو ہم سنسار کر رہے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ تمام انبیاء اور ان کی شریعتوں میں اصولی چیزیں ایک ہی تھی، اصول ایک تھی۔ کیا وہ اصول ایک چیز؟ توحید کا حکم۔ تمام انبیاء کرام کی شریعت میں توحید کے اندر کوئی رد و بدل نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے، تمام نبیوں نے توحید کی دعوت دی۔ تمام نبیوں کی دعوتوں کا مرکز یہ توحید تھی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا حکم نہیں۔ البتہ فروعی مسائل میں اور جزوی مسائل میں اختلافات تھے، اور اس کے اندر بھی بہت ساری بڑی بڑی حکمتیں تھیں۔ توحید کے اندر تو کسی کا اختلاف نہیں تھا، لیکن جزوی اور فروعی مسائل میں اختلاف تھا۔ اس کے اندر جو ہے معمولی اختلاف ہوتا تھا، اور اس اختلاف کے اندر بھی بڑی بڑی حکمتیں تھیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی 44 سے لے کر 50 نمبر کی آیات تک کا خلاصہ بیان کیا، تاکہ پوری آیات میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے اس مضمون کا ایک مرتبہ پھر سے اعادہ ہو جائے اور ذہنوں کے اندر ہمارے وہ مضمون بیٹھ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔